کہ بے پردہ خواتین حرم مکی شریف میں خدمات سر انجام دیں گی۔ یہ لباس پوری طرح تبرج یعنی جسمانی ساخت و پرداخت کو واضح کرتا ہے۔ حرم میں ڈیوٹی دینے والی خواتین کو یونیفارم پہنا دیا گیا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے اپنا تو کیا نسلوں کا بھی نہیں سوچا تھا۔ سعودی عرب میں قائم حجاب اور پردے سے متعلق تسلب کو ختم کرنے کے لیے متعدد سیکولرانہ ملحدانہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ شرعی پردے اور برقعے میں یہ خواتین ڈیوٹی نہیں کر پاتی تھیں؟ بالکل کر پاتی تھی، اور پھر حیا کا جنازہ نکالنے اور شرعی پردے کو روندنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ 22 فروری 2019 سعودی سیزنز کے نام سے مملکت بھر میں فیسٹیولز کا انعقاد ہوا، جس میں پٹ بل اور ایکون نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ حرم شریف میں بے پردہ خواتین فورس غیرت مسلم کا جنازہ۔ خلافت عثمانیہ کے کھنڈرات پر قائم کی گئی قومی ریاست مملکت سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان ملک میں برسوں سے قائم اسلامی تہذیب و تمدن کو تیزی سے بدل رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں قائم حجاب اور پردے سے متعلق تسلب کو ختم کرنے کے لیے متعدد سیکولرانہ ملحدانہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ سعودی عرب جہاں خواتین کا ایک اسلامی ڈریس کوڈ مملکت کی طرف سے لازم تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں فحاشی عریانی بے پردگی نہیں تھی اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جرائم، ریپ، ہراسمنٹ، جنسی تشدد وغیرہ نادر الوقوع تھے، ولی عہد اپنی اس تاریخ خیالی کو معتدل اسلام کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ معتدل اسلام نہیں بلکہ خلاف اسلام ہے۔ 24 اکتوبر 2017 کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فیوچر انویسٹمنٹ کی افتتاحی تقریب میں عہد کیا کہ وہ مملکت کو معتدل اسلام کی طرف واپس لائیں گے۔ اس ضمن میں ولی عہد کی طرف سے جو چلن مملکت میں رائج کیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اپریل 2018 میں سینما پر 35 سالہ پابندی ختم کر کے ریاض میں پہلا کمرشل مووی تھیٹر کھولا گیا اور بلیک پینتھر فلم دکھائی گئی۔ مئی 2018 کو سعودی عرب نے پہلی مرتبہ کینز فلم فیسٹیول میں شرکت کی۔ 26 مئی 2018 پہلی مرتبہ سعودی عرب کو وینس آرکیٹیکچر بنالے میں نمائندگی حاصل ہوئی، جس میں مسک آرٹ انسٹیٹیوٹ نے سعودی ماہر تعمیرات عبد الرحمان اور ترکی غزاز کا کام پیش کیا۔ 13 تا 15 دسمبر 2018 انریک اگلیاسیاس، امر دیاب اور بیک آئی ڈی پیز نے ریاض میں ہونے والے فارمولا ای میں پرفارم کیا، جس کے لیے پہلی دفعہ ٹرائل سیاحتی ویزے دیے گئے۔ 21 دسمبر 2018 الولا میں پہلے ونٹر ایٹ تانتورا کا آغاز ہوا، جس میں دنیا بھر کے پرفارمرز اور وزٹرز نے شرکت کی۔ 23 فروری 2019 سعودی سیزنز کے نام سے مملکت بھر میں فیسٹیولز کا انعقاد ہوا، جس میں پٹ بل اور ایکون نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ 23 مارچ 2019 شہزادہ بدر بن فرحان السعود کی سربراہی میں کلچرل منسٹری تشکیل دی گئی اور 11 کلچرل باڈیز بنائی گئی۔ 11 مئی 2019 سعودی عرب کی 8 برس کی غیر حاضری کے بعد وینس بنالے میں اس کی واپسی ہوئی، جس میں لینڈ آرٹسٹ اور پروفیسر ڈاکٹر زہرا الغامدی نے نمائندگی کی۔ 9 جولائی 2017 سعودی ویژن 2030 کے تحت ایک حکم کے ذریعے لڑکیوں کے اسکولوں میں اگلے تعلیمی سال کے لیے فزیکل ایجوکیشن پروگرام شروع کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں کھیلوں میں شریک ہو سکیں۔ 12 جنوری 2018 سعودی عرب میں فٹ بال کی شائقین خواتین کو پہلی دفعہ جدہ میں ہونے والے میچ میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ ان سب کے بعد ولی عہد کی طرف سے حرم مکی شریف کے لیے ایک زنانہ فورس بنائی گئی ہے۔ اس سال باقاعدہ تربیت یافتہ 80 خواتین کا فوجی دستہ معتمرین اور زائرین کے درمیان حرم شریف کے دروازوں اور مطاف کے اندر موجود ہوگا، جو بظاہر سیکیورٹی اور ازدحام کو منظم کرنے کا فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ان میں مسجد حرام، مطاف اور توسیعی کمپلیکس کے مختلف حصوں میں خواتین کے امبوہ کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ خواتین فوجی دستے مسجد حرام کے صحن، نماز کی جگہ اور راہداریوں کی 24 گھنٹے نگرانی کے علاوہ اپنی ہم جنس نمازیوں اور معتمرات کی انسانی بنیادوں پر بظاہر مدد کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حرم مکی کے اندر یوں کھلے عام خواتین فورس کا قیام بجائے خود اچنبے کی بات ہے۔ اب بھلا مطاف میں اور دیگر مقامات پر خواتین فورس کی کیا ضرورت؟ اوپر سے جو خواتین اہلکاروں کو لباس وردی کے نام پر دیا گیا ہے وہ بالکل بھی حرم مکی کے تقدس کے شایان نشان نہیں۔ ان خواتین کی وردی میں
حجاب کا دور دور تک نشان نہیں۔ اس وقت تو کووڈ کی وجہ سے ان خواتین نے ماسک لگایا ہوا ہے، لیکن کووڈ کے بعد جب یہ ماسک اتریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے پردہ خواتین حرم مکی شریف میں خدمات سر انجام دیں گی۔ یہ لباس پوری طرح تبرج یعنی جسمانی ساخت و پرداخت کو واضح کرتا ہے۔ اس بے باکی اور رنجیدہ صورتحال پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آفتاب نذیر کی ہمشیرہ ابی بکر نے امت کے احساسات کی ترجمانی اپنے مضمون میں کی ہے، جس سے اقتباس زوم میڈیا کے ناظرین اور مسلمانان عالم کے مجروح قلوب کی تسکین کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حرم کی شرطہ خواتین کو دیکھ کر ان کے پردے کے سامنے اپنا پردہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف محسوس ہوا۔ واللہ ایسا زبردست حجاب اور ایسا زبردست پردہ کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جو وہاں جا چکے ہیں تو دیکھ چکے ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام آتے جاتے بلا کسی وجہ کے ان کے قریب سے گزرتی اور انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور بالآخر میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا حجاب اور پردہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اسے عبایۃ الراس کہتے ہیں اور ہم اسے ایک مخصوص طریقے سے اندر بھی چہرے پر چادر لٹکانے کے بعد پہنتے ہیں تاکہ آنکھوں کی پلکوں تک کے نظر آنے کا خدشہ بھی باقی نہ رہے۔ احکرا کے حجاب کی بھی تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے مگر اس میں آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت احکرا نے آنکھوں سے حجاب بوجھا خواتین سے بات کرنے کے ہٹا رکھا تھا۔ پھر احکرا نے دیکھا کہ حرم کے خارجی حصے میں جہاں لاکرز میں سامان رکھوا کر مطاف کی جانب قدم بڑھائے جاتے ہیں وہاں سکرینز پر آیات حجاب چلتی رہتی ہیں اور ہماری جو مائیں بہنیں دوپٹوں میں ہوتی ہیں انہیں یہ خواتین حجاب کی ترغیب دیتی ہیں کہ اپنے ملک میں نہ صحیح مگر یہاں حرم کے تقدس کی خاطر ہی باپردہ رہیں۔ اور پھر ایک دن احکرا سے رہا نہ گیا اور ایک بہن سے عبایۃ الراس کے حوالے سے تفصیل معلوم کی، قیمت اور ملنے کی جگہ، اور بالآخر وہ خرید ہی لیا۔ خدا کی قسم ان بہنوں نے مجھے پردے میں ہونے کے باوجود مزید پردے پر مجبور کر دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ خواتین والے حصوں میں جہاں صرف خواتین بیٹھتی ہیں آرام کرتی ہیں وہاں بھی مکمل پردے میں بیٹھی ہوتی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ کبھی کھلا نہیں دیکھا۔ ان کے پردے کی عظمت کی وجہ سے ان دنوں حج عمرے پر آئی ہر خاتون آتے جاتے ان سے دعا کرواتی اور ایک آج کا دن الامان الحفیظ برادر محترم آفتاب نذیر کے نمبر سے شوہر کے موبائل پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ شوہر کے اصرار پر کہ چہرہ کھلا نہیں ہے، ایک نظر کچھ دیکھ لوں۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ حرم میں ڈیوٹی دینے والی خواتین کو یونیفارم پہنا دیا گیا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے اپنا تو کیا نسلوں کا بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آئی بروز بنا کر، ٹوپیاں پہن کر، مردوں جیسا لباس زیب تن کر کے مردوں ہی کے بیچ میں موجود یہ خواتین، ہائے ہائے حرم کے تقدس کا بھی خیال نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ آج کرونا کی وجہ سے ماسک تو پہن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ناک کی نوک پوشیدہ ہے، مگر جب کرونا بھی ٹل گیا تو نتائج کیا ہوں گے؟ اور ایمان و انصاف سے بتائیے کہ جب لاکھوں کا مجمع حرم میں ہر وقت موجود رہتا تھا تو کیا شرعی پردے اور برقعے میں یہ خواتین ڈیوٹی نہیں کر پاتی تھیں؟ بالکل کر پاتی تھی، اور پھر حیا کا جنازہ نکالنے اور شرعی پردے کو روندنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اف تیری یہ خوبی رفتار، یہ بے باک پن، دیکھ تجھ پہ مغربی تہذیب خود ہے خندہ زن، دیکھ تجھ پہ ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں انگلیاں، غور سے سن ہر طرف سے ہو رہی ہیں سرگوشیاں۔